بولو طلاق دی؟ بلکہ ہمارے نبی گھر میں آئے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کچھ نہ کہتے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ 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 اگر میں بھوکا رہوں اور مجھے کوئی کھجور دے دے اور کھجور کے ساتھ مجھے شہد دے دے، مجھے وہ اتنا پسند نہیں جتنا عائشہ تمہارا چہرہ دیکھنا مجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا کیا ہم نے کبھی؟ بس ہاں شروع میں I love you I miss you، پھر سب ختم۔ پھر کیوں آئی، کیسے آئی، میری قسمت پھوٹی کیوں؟ اچھا جب ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کو یہ کہا، حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اگر میرے کو بھوک کی حالت میں کوئی کھجور اور شہد دے، مجھے اتنا پسند نہیں جتنا تمہارا چہرہ دیکھنا پسند۔ عائشہ فرماتی آج میں بھی ہمت کر کے کہتی ہوں اگر مجھے بھوک لگی ہو اور کوئی مجھے شہد اور مکھن ملا کر دے، اللہ کی قسم وہ مجھے پسند نہیں جتنے مصطفیٰ آپ کا چہرہ دیکھنا پسند۔ نعرہ السلام علیکم دوستو، آج ہم لے کر آئے آپ کے لیے قاری احمد علی کا بہت ہی زبردست بیان۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اس بیان کو پورا مکمل ضرور سنیں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں بیان کی اور۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت رسول، محبت رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ کانفرنس کا بہت بہترین نمونہ کہ ہمارے نبی گھر کی نظر میں بہت اچھے تھے۔ میرے پیارو اب میں آ رہا ہوں، پھر ایک مرتبہ بولو بھائی جہنم سے کس کس کو بچنا ہے، ہاتھ اوپر کرے، بولو اللہ حفاظت فرمائے، آمین بولو آمین۔ ارے بولو نا اللہ جہنم کی تپش سے بچائے، بولو آمین۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا۔ بات آ گئی تو میں نے حضرت عائشہ اور اللہ کے رسول کی بات کی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھو حق کیسے ادا کرتے۔ حضرت عائشہ روٹی پکا، بولو حضرت عائشہ روٹی پکا۔ اچھا روٹی آپ کو معلوم ہے ایسے گول پیڑے کی طرح بنائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد توے پہ رکھا جاتا ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں توے نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے تنور ہوتے تھے، نیچے لکڑے ہوتے تھے، اس پر آگ جلا کرتی تھی، اوپر دھواں اٹھا کرتا تھا۔ اب حضرت عائشہ روٹی پکا رہی ہے، 3 روٹی کے ٹکڑے باقی ہے اور ہمارے نبی آئے اور آ کر کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ہمارے نبی نے کہا عائشہ، اچھا ہمارے نبی پیار سے عائشہ نہیں کہتے تھے، حمیرہ کیا کہتے تھے؟ حمیرہ۔ حمیرہ کے معنی بہت خوبصورت۔ ہمارے نبی نے کہا حمیرہ اگر کچھ کام ہو تو میں کر لوں۔ دیکھو کتنی بے تکلفی تھی میاں بیوی میں۔ حضرت عائشہ نے کہا مجھے بہت کام ہے، آپ ذرا روٹی پکا لو نا، 3 تو باقی ہے۔ اگر آج ہماری بیوی ایسا بولے تو تیرے باپ کا کھاتا ہوں، میں ایک کام کر کے آیا ہوں، میں کچھ وہاں باہر گھوم پھر کے نہیں آیا ہوں، یہ پسینہ نکلا ہے اور آ کے روٹی بناؤ، تیرے باپ کا کبھی کھایا تھا میں نے؟ بولو ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عائشہ جاؤ 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 کام کرو، میں بنا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے وہ 3 روٹی کے ٹکڑے اٹھائے، اس کو ایسے گول کیا، اس کے بعد اس کو چوڑا کیا اور اس کے بعد تنور پہ 1 2 3 کر کے تنور پہ رکھ دیا اور ہمارے نبی بیٹھے ہیں کہ اور ہاتھ میں ایک بہت بڑا جو چمچ ہوتا ہے وہ ہے تاکہ روٹی کو یوں اٹھائے اور اس کے بعد اس کو یوں پلٹ دے، مگر وہ روٹی سفید سفید سفید، بولو سبحان اللہ۔ نہ وہ جل رہی ہے، نہ وہ پک رہی ہے، نہ وہ تل رہی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی داغ ہے، نہ اس کے اوپر کوئی دھبا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کالا پنا ہے۔ ہمارے نبی بیٹھے بیٹھے دیکھے جا رہے دیکھے جا رہے دیکھے جا رہے، اتنے میں حضرت عائشہ اپنا کام کر کے آئی۔ دیکھو میاں بیوی میں کتنی بے تکلفی تھی۔ حضرت عائشہ نے آ کر کہا اللہ کے رسول 3 روٹی بھی آپ سے نہ پکی، اتنا لمبا کام کر کے آئے، 3 روٹی آپ کو دیا وہ بھی نہ ہوئی۔ ہمارے نبی نے غصے نہیں ہوئے، ہمارے نبی نے کہا نہیں ہوئے عائشہ تو پکا لے، تو پکا لے۔ ہمارے نبی اٹھ گئے، حضرت عائشہ بیٹھ گئی، تو حضرت عائشہ نے وہ بڑا چمچ رکھا، کب سے رکھا؟ ہمارے نبی نے کہا بہت دیر سے رکھا۔ تو حضرت عائشہ نے یوں چمچ لیا، وہ توے پر یوں گھمایا، دیکھا تو دوسرا حصہ اور بھی زیادہ سفید نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ بیٹھی رہی کہ اب جلے گی، اب تپے گی، اب کالا پن آئے گا، اب پھولے گی، اب اس میں کوئی دھبا آئے گا، کوئی داغ آئے گا۔ بہت دیر تک کچھ نہیں آیا تھا، حضرت عائشہ کی آنکھیں بھر گئی، کہا اللہ کے رسول یہ پک نہیں رہی ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا دیکھو کیوں نہیں پک رہی؟ تو عائشہ نے نیچے دیکھا تو لکڑے جل رہے، توے کو ہاتھ لگایا تو گرم دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا جب مجھ سے نہیں پکی تو تجھ سے کیسے پکے گی؟ لیکن حضرت عائشہ نے کہا لیکن کیوں نہیں؟ ہمارے نبی نے کہا وہی میں بھی سوچ رہا ہوں کیوں نہیں؟ اتنے میں حضرت جبرائیل آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت جبرائیل نے بھی دیکھو میاں بیوی کا سلوک اتنا پیارا تھا، حضرت جبرائیل آتے ہمارے نبی کو نظر آتے، عائشہ کو نظر نہیں آتے، لیکن آ کر کہتے میرے مصطفیٰ
میں جبرائیل میری طرف سے عائشہ کو سلام پہنچا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کب سے ہم پریشان ہیں، یہ 3 روٹی نہیں پک رہی۔ جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم میں پکاؤں تو بھی نہیں پکے گی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا لیکن معاملہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا تمہارا مبارک ہاتھ اس پر لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے بولو نا، تمہارا مبارک ہاتھ اس پر لگ گیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ، محبت کے ساتھ آپ کا ہاتھ جس پر لگ جاتا ہے اللہ دنیا کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نبی کا مبارک ہاتھ روٹی پر لگا، اللہ نے روٹی پر دنیا کی آگ حرام کی۔ اگر عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں ہم ارادہ کریں کہ نبی کی شریعت ہم سے لگ جائے، اللہ کی قسم اللہ جہنم کی آگ کو بھی ہم پر حرام کر دے۔ اسے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے، بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے، ساتھ میں بولو عظمت مصطفیٰ کانفرنس زندہ باد۔ زندہ باد۔ اللہ ہمارے مرزا یوسف کو، ان کے مرحوم والد کو، ان کی والدہ کی عمر میں برکت، بار بار ایسی کانفرنس ہوتی جائے گی۔ قیامت میں اللہ کہے گا آجا یوسف آجا، تو نے میری کانفرنس بنایا تھا، آج میں تیری شان میں کانفرنس بنایا۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ آمین۔ اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ پہلی پوائنٹ تو ہو گئی، آگ سے بچنے کا طریقہ بتا دیا۔ اب سچ بتانا، ہمارے نبی سے محبت ہے؟ جی ہاں یا نہیں؟ ٹائم کافی ہو گیا۔ میں نے قاری کامل الاسلام قمر کو کہا تھا میری آخری ٹائم میرا 12 بجے۔ جی بھائی کتنے واقعے سناؤں گا؟ میں بھی انسان ہوں بھائی، ہوں نہیں انسان ہوں نا، لیکن سناؤں گا۔ قاری کامل الاسلام قمر میرا بیٹا ہے، سناؤں گا۔ آپ سنیں گے، بیٹھے رہیں گے؟ کوئی گھر سے شکایت تو نہیں نا؟ کیسے شکایت ہوگی؟ بیوی تو ساتھ میں آئی ہوئی، ٹینشن تو میرے کو ہے، معلوم ہے؟ جی مجھے میری بیوی نے کہا بہت دیر ہو گئی، کب بیان شروع ہوگا؟ کیونکہ ہمارے گجرات میں تو عشاء بعد بیان شروع ہو جاتا ہے، لاک ڈاؤن کے بعد سے یہ معاملہ ہے۔ میں نے کہا ہوگا 11-12 بجے بیان شروع ہوگا، تو مجھے کہا بیان شروع ہونے سے پہلے مجھے خبر کرنا، بھول گئے۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ جو آپ کا ہوا وہ میرا ہوگا۔ ایک قسم کھا کر بولو، پورا مجمع قسم کھا کر بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ کون کون میرا ساتھ دے گا؟ آواز تھوڑی اور بلند کریں، سب میرا ساتھ دیں گے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ پہلے بھی آپ نے دیا ہے، آج بھی دیں گے، بولو دیں گے انشاءاللہ۔ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے انشاءاللہ، ہماری شان میں بھی کانفرنس ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں ساتھ میں بولے، سب ساتھ میں، کوئی خاموش نہیں رہے گا، بولے ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی خاموش نہیں رہے گا، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ سبحان اللہ۔ اب سب ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ساتھ میں بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے۔ ابھی بھی پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، اور یہ جو میں بلوا رہا ہوں نا، ہمارے نبی ایک ایک مرتبہ بولنے پر قیامت میں آئے گا۔ جو ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی پیار سے بولتا ہے نا، قیامت میں آئے گا، ہمارے نبی کہیں گے تو نے دنیا میں میرا نام لیا، آج میں سفارش کروں گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جنت میں داخل ہونے والے ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی۔ انگلی مبارک سے پہلی مرتبہ اشارہ کرے، ڈوبا ہوا سورج رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی پہلی مرتبہ اشارہ کرے، دوسری مرتبہ اشارہ کرے، تیسری مرتبہ اشارہ کرے۔ 1400 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے،
سبحان اللہ. ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ایک اور بات پر کہہ دو گے سبحان اللہ بولو گے نہیں انشاءاللہ. پورا مجمع ساتھ میں ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, مکہ کے بیابان میں چلے, مکہ کے صحرا میں چلے, ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے بڑے نبی. اللہ اللہ زندہ باد زندہ باد. ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں بولو نا کوئی نبی نہیں. اللہ نے معراج کیوں کروائی؟ ایک کوئسچن, اللہ نے معراج کیوں کروائی؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں سبحان اللہ بولنا, ہمارے نبی وہ نبی سبحان اللہ, ہمارے نبی وہ نبی بولو سبحان اللہ. زمین کا سفر مکمل ہو گیا, آسمانوں کا سفر مکمل ہو گیا, آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات مکمل ہو گئی, جنتوں کا سفر مکمل ہو گیا. کبھی نبی جنت النعیم میں, سبحان اللہ, کبھی جنت عدن میں, کبھی جنت خلد میں, کبھی جنت سلام میں, کبھی جنت مقامہ میں, کبھی جنت ماوا میں, کبھی جنت الفردوس میں. لیکن اللہ نے فرمایا آسمانوں کا سفر بھی مکمل, جنتوں کا سفر بھی مکمل, سدرۃ المنتہا کا سفر بھی مکمل. اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى. ہمارے نبی گئے اس مقام پر گئے, پوری دنیا اور پورے آسمان سے اوپر اللہ اور نبی. بولو اللہ اور نبی, ساتھ میں بولو اللہ اور نبی. اللہ نے سب کے اوپر کیوں پہنچایا؟ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ آنے والے انسانوں, آنے والے جناتوں, آنے والے چرندوں, آنے والے درندوں, آنے والے پرندوں, آنے والے سمندر کی مخلوق, اللہ بتانا چاہتے تھے چاند, اے سورج, اے سارے ستارے, میں نے مصطفیٰ کو تم سب کے اوپر کیا ہے, نباتات کے اوپر, جمادات کے اوپر, سمندر کے اوپر, انسانوں کے اوپر, چاند اور سورج کے اوپر, تاکہ سب کو معلوم ہو جائے میرا مصطفیٰ آقا ہے, اور اس کے نیچے سب غلام ہی غلام نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا اونچا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن رحمت کے دریا تھے نا, جی ارے بولو رحمت کے دریا تھے نا. آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس اخلاق نہیں, مسلمان اس کے پیچھے پڑا ہے کہ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ. نہ میرے دوستو, اسلام کبھی تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. ساتھ میں بولو اسلام کبھی تلوار کے زور پہ, کبھی ہتھیار کے زور پہ, اسلام کبھی گالی گلوچ کے زور پہ, اسلام کبھی مار دھاڑ کے زور پہ, اسلام پھیلا ہے تو نبی کے پیارے بول اور اخلاق سے پھیلا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعہ نہیں صرف کہتا نہیں ہوں, دلیل بتا رہا ہوں. مکہ مکرمہ میں ایک بیوہ عورت, ساتھ میں بولو مکہ مکرمہ میں ایک بیوہ عورت, ایک بیوہ عورت ہے. بیوہ ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا, 8 سال کا بچہ ہے. بولو کتنے سال کا بچہ؟ 8. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو, ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. کتنے سال کا بچہ؟ 8 سال کا بچہ. اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے, پڑھائی کرتا ہے. وہ زمانے میں جو پڑھائی ہوتی تھی مکہ مکرمہ میں کرتا. ایک دن اب 8 سال کا بچہ تھوڑا ہوش میں آیا, ایک دن آیا تو دیکھا کہ ماں کا کپڑا پھٹا ہوا ہے. اس زمانے میں عورتیں 2 چادر پہنا کرتی تھی, تو دونوں چادر پھٹی ہوئی ہے اور میلی بھی ہے اور گندی بھی ہو گئی ہے. تو بیٹا کہتا ہے اماں یہ آپ کے کپڑے کتنے زمانے سے آپ اس کو سیتی رہتی ہو, اس پہ پیبند لگاتی رہتی ہو, گندے ہو گئے, کالے ہو گئے. اے ماں
کوئی دوسری چادر پہن لے نا ماں، تاکہ محلے کی عورتیں کتنی بن ٹھن کے تیار ہوتی ہے، میری ماں بھی تو باہر بن ٹھن کے تیار ہو۔ ماں نے بیٹے 8 سال کے بیٹے کو گلے لگایا، کہا میرا بیٹا تو یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں لوگوں کے گھر میں کام کاج کرتی ہوں، اور بیٹا کبھی میں نے تجھے بھوکا رکھا؟ بیٹا کہتا نہیں۔ کبھی میں نے تجھے کپڑے پرانے دیے؟ کہا نہیں۔ بیٹا کبھی تجھے میں نے مارا؟ کہا نہیں۔ کہا بیٹا میں جتنا کماتی ہوں تجھے نہیں معلوم کتنی مرتبہ تجھے کھلا کے سلا دیتی ہوں، اور تو مجھے پوچھتا بھی ہے اماں تم کھانا کیوں نہیں کھاتی، تو میں کہہ دیتی ہوں میں نے کھانا کھا لیا، حالانکہ بیٹا گھر میں ایک ہی آدمی کا کھانا ہوتا ہے، وہ میں تجھے کھلا دیتی ہوں، اور میں بھوکی بھوکی پوری رات گزار دیتی ہوں۔ میرا بیٹا میں بیوہ ہوں، آئندہ سے مت بولنا، میں تجھے بہت خوش رکھوں گی۔ وہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ اماں میں نے سنا چچا کے پاس بہت پیسے، اپنے مرحوم ابا کے پیسے بھی دبا کے بیٹھا ہے، لیکن رہتا بہت دور ہے۔ اماں میرے کو اجازت دے، میں چچا کے پاس جاؤں گا، اور چچا سے مال نہیں مانگوں گا، زمین نہیں، پراپرٹی نہیں، جائیداد نہیں، اتنا کہوں گا میری ماں کے لیے ایک چادر تو دے دے، سبحان اللہ، ایک چادر تو دے۔ ماں نے کہا نا 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 او چچا، اللہ بہت ظالم، مکے کا ظالم انسانوں میں ہے، کبھی نہیں جانا۔ بیٹے نے بہت ضد کیا تو ماں نے کہا جا دیکھ شاید تیرے اوپر رحم آ جاوے۔ وہ کتنے سال کا بچہ، پھر بولیں گے آپ لوگ، آواز نہیں آ رہی، پھر بولو ایک مرتبہ، کتنے سال؟ 8 سال کا بچہ، وہ جا رہا ہے، سنو سنو، وہ جا رہا ہے، پوچھ پاچھ کے پہنچا، چچا بیٹھا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، محفل جمی ہوئی ہے، یہ جا کر کہتا ہے یا امی، ام کے معنی چچا عربی میں، یا امی اے میرے چچا، اور چچا یوں چہرہ اٹھا، کون؟ کہا میں آپ کا بھتیجا۔ ہاں، کہا پہچانا، کیا ہوا؟ کہا میں ابا کا پیسہ مانگنے نہیں آیا، آپ سے کوئی جائیداد پراپرٹی ایک چادر دے دو۔ میری ماں کے کپڑے بہت گندے ہو گئے، میری ماں کی چادر پھٹ گئی، سارے محلے کی عورتیں نکلتی ہے اچھا کپڑا پہن کر نکلتی ہے، میرے دوستو بیٹا ہے اپنی ماں کے لیے چادر کی بھیک مانگ رہا ہے۔ وہ چچا اٹھا، اس نے پہلے جو تھپڑ مارا، اس کے بعد جو مارا ہے اور کہا بھاگ یہاں سے۔ یہ بھاگنے لگا تو چچا نے پتھر اٹھا کے مارا جو اس کے سر پہ لگا، سر لہو لہان، ہاتھ میں مار، پاؤں میں مار، یہ بچہ بھاگ رہا ہے۔ 8 سال کا بچہ کہتا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، سب دیکھ رہے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے چچا کے سامنے آواز اٹھائے۔ یہ بچہ دوڑتا ایک میدان میں گیا، میدان میں جا کے کھڑا ہو گیا، اپنے زخموں کو دیکھ کے روتا ہے۔ اتنے میں سامنے سے کوئی شخص آیا، سننا، ایک شخص آیا، کہا کیا ہوا بیٹا، کہاں لگا یہ، کون مارا؟ کہا ضرب امی، میرے چچا نے مجھے مارا۔ کہا کپڑے پھٹ گئے، ہاتھ پاؤں سب زخمی ہو گیا، یہ سر میں سے خون جاتا ہے۔ کہا کیا کیا تھا تو نے چچا کے ساتھ؟ کہا کچھ نہیں کیا، میری ماں بیوہ ہے، ایک چادر مانگا۔ تو آدمی مسکرانے لگا، تو لڑکا کہتا ہے کیا ہوا جی؟ لیکن پہلے یہ بات سن لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھائی بہت پیاری، اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلی محرم کو کیا ہوا؟ شہید ہوئے نا۔ کیسے شہید ہوئے؟ ایسے نہیں کہ آپ کے سامنے دشمن آ گیا اور آپ کو مارا اور آپ نے مارا، نہیں، حضرت عمر تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ پہلی محرم نہیں، ذی الحجہ کی 26ویں تاریخ، یا ایک روایت میں 24ویں تاریخ ذی الحجہ کی، آپ کون سی نماز پڑھا رہے تھے؟ فجر کی نماز۔ آپ فجر کی، اس وقت ایسے بڑی بڑی لائٹیں نہیں ہوتی تھی، آپ فجر کی نماز پڑھا، اور اس زمانے میں فجر کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، بہت لمبی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے، اور پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ رہے، بولو کیا کر رہے؟ اٹھ رہے، اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے۔ اچانک پہلی صف میں سے ایک پلان کیا ہوا غلام جس کا نام تھا فیروز، کیا نام تھا؟ فیروز، بس وہ وہاں سے نکلا، پورا کالا کمبل تھا، اس کے ہاتھ میں کھنجر تھا، اور کھنجر میں زہر بھرا ہوا تھا، وہ سیدھے یوں آگے آیا اور حضرت عمر کے پیٹ میں ڈال دیا، اور حضرت عمر وہی پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئے، اور کسی نے آگے آ کر نماز پڑھا دی، فجر کی نماز مکمل ہو گئی، اور حضرت عمر کو اتنا خطرناک زخم لگا تھا کہ دودھ پیتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا، شہد ڈالتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا، کھجور کا جوس رکھتے تھے تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں تڑپتے رہے۔ وہ پہلی محرم، بولو کون سی محرم؟ کیسے گئے اللہ کے پاس؟ کیسے گئے اللہ کے پاس؟ کیسے گئے؟ پہلی محرم آپ کو یقین ہو گیا اب میرا وقت آ گیا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا زخم اچھا نہیں ہو رہا ہے، جو کھاتا ہوں سب باہر آ جاتا ہے،
تو بیٹے نے کیا کیا, ایسے پلاٹھی مار کے بیٹھ گئے. بیٹے کا نام حضرت عبداللہ, بولا حضرت عبداللہ. اپنے ابا کے سر کو اپنی گود میں رکھ دیا اور کہا ابا آپ تو بہت پیارے, ابا آپ نے جو انصاف کیا ایسا انصاف کوئی نہیں کر سکتا. ابھی تو تعریف کر رہے تھے. کہا بیٹا ایک کام کر, میرے سر کو تیری گود پہ سے اٹھا دے. تو کہا ابا میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آج میرا ابا میرے پاؤں پر ہے. کہا نہیں, اب میں تیرے پاؤں کا حقدار نہیں ہوں, اب میں زمین کی مٹی کا حقدار ہوں. ڈال دے مجھے مٹی پر ڈال دے. اب معلوم ایک تو پیٹ میں زخم لگا ہوا ہے, مرہم پٹی ہوئی ہے, اور حضرت عمر پوری زمین پر یوں لوٹ پوٹ اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں تبًا لک یا عمر ان لم یغفر ربک. لوٹ پوٹ کرتے کہتے ہیں عمر برباد ہو جائے گا اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. عمر تو برباد ہو جائے گا اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. پھر جب ایک دم آخری وقت قریب آیا نا, کیا کہا, اپنے بیٹے کو بلائے. کہا بیٹا جاؤ نا ہماری ماں کے پاس جاؤ. کون ماں؟ حضرت عائشہ. کون؟ اور جا کر کہو نا, حضرت عائشہ کو جا کر پوچھو نا کہ اللہ کے رسول تو ان کے گھر میں آرام کر رہے, ان کے ابا بھی آرام کر رہے, ایک جگہ خالی ہے. اور مجھے معلوم ہے وہ عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہے, لیکن اماں کو کہو وہ جگہ عمر کو دے دے, وہ جگہ عمر کو دے دے. حالانکہ وہ ایک جگہ رکھی ہے اور عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہے. تو بیٹے گئے, آئے, آ کر کہا اماں نے پرمیشن دے دی. بولو سبحان اللہ. حضرت عمر ایسے حال میں بھی مسکرائے اور کہا دیکھو ہو سکتا میں زندہ ہوں, شاید میرے ڈر کی وجہ سے یہ پرمیشن دی ہو, میرے مرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ پوچھ لینا, اگر عائشہ اجازت دے دے مجھے وہیں لٹا دینا, کیونکہ میرے نبی زندگی بھر کہتے تھے جہاں میں رہتا ہوں وہاں میرا ابو بکر اور عمر بھی رہتا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تینوں ساتھ میں رہے. اور اللہ نے وہ کر کے بتایا میرے پیاروں. لیکن یہی پہلی محرم تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 4 دن یا 6 دن آپ نے درد میں نکالے, اور اس کے بعد پہلی محرم کو اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ایک بہت بڑا سبق دے کر ہم کو گئے ہیں. آج سے کون کون ارادہ پکا کرتا جو حضرت عمر سبق دے کر گئے, جو ایک بیوہ عورت پہ رحم کرنے والے, جو ایک جانور کبوتر پہ رحم کرنے والے. اور حضرت عمر کے ایسے معلوم نہیں کتنے واقعات ہوں گے جو جانوروں پر رحم کیا. صحابہ کرام نے جانوروں پر رحم کیا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کیا. آج ہم سے ہماری ماں کے اوپر رحم نہیں ہوتا. کیا قصور تھا ماں کا؟ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا. آج کے زمانے میں دیکھو کسی کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے, ہر 2 مہینے پر سونوگرافی. بولو ہوتا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ انجیکشن. اور کہتے میری بیوی آرام کرنا, میں کھانا باہر سے لے کر آؤں گا. بتاؤ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری ماں کے ساتھ ہوا تھا؟ ہماری ماں کو کون سونوگرافی پہ لے گیا؟ بولو نا, ہماری ماں کو کون سونوگرافی کروایا؟ ہماری ماں کو کون سا انجیکشن دیا؟ ہماری ماں کو 7ویں 8ویں مہینے میں کس نے کہا کہ آرام کرو؟ بیچاری وہ ویسے ہی ایک مزدور کی طرح کپڑا بھی دھو رہی ہے, ساس کی طرف سے کچھ بولا بھی جا رہا ہے, شوہر بھی ڈانٹے جا رہا ہے, وہ بچہ اچانک حرکت کرتا ہے وہ پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے, لیکن جھاڑو بھی مار رہی, پوتا بھی مار رہی ہے. اور 9 مہینے کے بعد اپنے لال کو جب جنم دیتی ہے تو سب سے زیادہ خوش ہو جاتی ہے. 2 سال تک اس کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے. آج وہ نالائق اپنی ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے. آج وہ بے شرم کہتا ہے رہنا تو نہیں تو راستہ پکڑو, یہ گھر میرا اور میری بیوی کا ہے. میرے پیارو, نیا سال شروع ہوا ہے, یوں سمجھو کہ میں ایک نیا ایمان لے کر زندہ کروں گا انشاءاللہ. آج تک جو ہوا وہ ہوا, صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. کوئی نبی آنے والا نہیں, لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں صحیح ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی لا نبی بعدی. ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے. سوچو عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا, پہاڑ جیسا ایمان ہوگا.
ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر کا ایمان کیسا ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں ایران جو نام سنا نا آپ نے، تمہارے ایران میں مشورہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بڑا انعام رکھا ہے کہ کون ہے جو مدینہ جائے اور عمر کی گردن لے کر آ جائے، عمر کو قتل کرے اور ان کی گردن لے کر آئے، منہ مانگا اسے انعام دیا جائے گا، بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے لوگ تیار۔ وہ ایران میں کوئی ہوگا جوان ہٹا کٹا لمبا چوڑا اور اس کو بہت کچھ آتا تھا، اس نے کہا میں تیار ہوں لیکن میرا انعام یہ ہوگا، جو بھی اس نے انعام کہا سب نے منظور کر لیا۔ وہ ایران سے چلا لمبا چوڑا ہٹا کٹا سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر اپنے سارے سفر کے سامان کے ساتھ چلا۔ کہاں پر پہنچا؟ مدینہ، کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین مدینے میں تھے، حضرت عمر امیر المومنین تھے اور چھوٹے امیر المومنین نہیں تھے، 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے، بولو کون؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، وہ ایران کا جوان۔ جب مدینہ، زبان تو آتی نہیں کیونکہ مدینے میں عربی بولتے ہیں، یہ ایران سے آیا ہوا، لیکن کسی طرح تھوڑا بہت اس نے معلوم کیا کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے، کہ اس کو ایسا تھا کہ کوئی بہت بڑا بنگلہ ہوگا، کوئی بہت بڑی کوٹھی ہوگی، کوئی بہت بڑا مکان ہوگا۔ اس نے کئی لوگوں کو پوچھا، سب نے ایک ہی پتہ بتایا کہ دیکھو سامنے جو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آتے نا، اسی میں ایک گھر امیر المومنین کا بھی ہے، بس آپ چلے جاؤ وہاں پہ، وہ جو گھر نظر آتا ہے نا، وہ جو جھوپڑا نظر آتا جس کی کھڑکی اس طرف کی ہوئی ہے، بس وہی امیر المومنین کا گھر ہے۔ یہ ایران والا گھبرایا کہ اگر عمر یہاں پر ہے، بولو اگر عمر، آواز سے بولو اگر عمر، قتل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ محلہ ہے، سارے محلے والے جمع ہو کے میرے بوٹی ہڈی توڑ دیں گے، کیونکہ محلے میں کسی کو قتل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کام معلوم تو کرے کہ کیا معاملہ ہے۔ گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ میں مسافر ہوں، امیر المومنین عمر کو ملنے آیا، تو اندر سے گھر میں سے آواز آئی عمر گھر میں نہیں ہے، وہ تو اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے ہیں۔ امیر المومنین عمر سو رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، بولو کیا کر رہے ہیں؟ سو۔ اس نے کہا یہ تو موقع اور بھی اچھا ہو گیا، ارے پہلے محلے میں مارتا تو بڑا مشکل معاملہ تھا، ارے جنگل میں بھی اگر مارتا تو 2 سال میرے اوپر حملہ کرتے، لیکن یہاں تو سو رہے، سونے والے کو مارنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ عمر کے قریب جا رہے ہیں، بولو 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 بولو، یہ ایران والا کس کے قریب جا رہے ہیں؟ عمر کے قریب، عمر کے قریب۔ ابھی عمر کے قریب کم سے کم 5 یا 10 قدم کا فاصلہ باقی تھا، بس سیدھے جا کے حملہ کرنا تھا کہ اچانک دھاڑ سے آواز آئی، دھاڑ سے آواز آئی تو یہ چوکے، کیا ہوا؟ کون ہے؟ وہ دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے، بولو جنگل کا۔ یہ اور خوش ہو گئے کہ اب تو میرے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں، اب کون مارے گا؟ شیر مارے گا، کیونکہ یہ تو بہت ہوشیار، بہت لمبا چوڑا ہٹا کٹا سیدھے درخت کے اوپر چڑھ گیا، بڑا اونچا درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ گیا، کہا میں درخت کے اوپر سے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا، اب تو میرے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں، شیر آئے گا، حملہ کرے گا، پھاڑے گا۔ شیر چلا جائے گا، میں گردن لے کے وہاں ایران پہنچ جاؤں گا اور میرا انعام پکا ہو جائے گا، یہ سوچ کر وہ درخت پر چڑھ گیا۔ شیر آیا، اب وہ درخت پر سے دیکھ رہا ہے، شیر آ گیا، حضرت عمر کے بالکل قریب آ گیا، اور حضرت عمر سوئے نا، شیر اس کے گول گول گھوم رہا، بولو سبحان اللہ۔ 1 چکر لگایا، 2 چکر لگایا، 3، وہ شیر چکر پہ چکر لگاتا ہے، یہ اوپر درخت پہ سے نہیں، ایران والا کہتا میں حیران، ارے شیر ہے، یہ انسان خور ہے، ارے یہ حملہ کرتا ہے۔ تو عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، کیا کرتا؟ یہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں درخت پر تھا، وہاں سے میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھ کھلی، بولو سبحان اللہ۔ یوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر ملا اور کچھ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد شیر کو کہا کیا ہوا؟ جاؤ جاؤ ادھر سے جاؤ۔ کہتا صرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، شیر دوڑتا دوڑتا جنگل کی طرف چلا گیا۔ عمر کا صرف آرڈر تھا جاؤ، جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو میرے پاس؟ کہتے وہ چلا گیا، یہ درخت سے سیدھے نیچے آئے حضرت عمر کے سامنے۔ حضرت عمر بھی چوکے، لوگ سامنے سے آتے، پیچھے سے آتے، دائیں سے آتے، بائیں سے آتے، تم اوپر سے نیچے آئے، کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہاں سے آئے ہو؟ مسافر نظر آتے ہو۔ ایران والے کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا سب بات میں بتاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو پھر انہوں نے اپنا پورا پروگرام بتایا، تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو آیا تھا میرے قتل کے ارادے سے، کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ کہا میں کلمہ
कलमा डर से नहीं पढ़ा, सब देखा मैंने, मैं डर से कलमा नहीं पढ़ा। मैंने ये सोचा कि जब उमर का ये आलम है कि जंगल का जानवर भी इनसे घबराता है, तो ये तो गुलाम है, आका मोहम्मद का क्या आलम होगा? बोलो सुभान। जब उमर का ये आलम है तो उमर के नबी के ईमान का क्या आलम होगा? खैर मुझे आपको बताना है कि हजरत उमर का ईमान, बोलो कैसा था? मजबूत था ना? नहीं बोलो ना, कैसा था? मजबूत था। जंगल के शेर भी गुलामी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन आज मैं आपको जो पॉइंट पर, ये मैंने वाकया इसलिए सुनाया, पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, साथ में बोलो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। लेकिन हजरत उमर की एक आदत थी, रात को अपना कपड़ा बदल देते थे, भेष बदलते थे और पूरे मदीने का चक्कर लगाते थे, गांव का, देहात का, गलियों का। क्यों चक्कर लगाते थे? कोई गरीब होगा, कोई मिस्कीन होगा, कोई यतीम होगा, कोई बेवा होगी, कोई लाचार होगा, कोई मजबूर होगा, मेरे तक नहीं पहुंचा होगा। मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे इलाके में कोई परेशान तो नहीं। हजरत उमर भेष बदल के जा रहे थे, रात को तहज्जुद का वक्त था। हजरत उमर एक घर के पास गए, घर में से कुरान पाक के पढ़ने की आवाज आ रही है, बोलो सुभान अल्लाह। और क्या कुरान पढ़ा जा रहा है? पढ़ने वाले कोई भी सहाबी होंगे, आवाज बहुत प्यारी होगी, वो कुरान पढ़ रहे हैं। वत्तूरी व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िन मनशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ूअ वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। यानी वो पढ़ने वाले तो अपना कुरान पढ़ रहे, 27वां पारा सूरह तूर पढ़ रहे, लेकिन उसमें एक आयत आती है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, अगर अल्लाह का अज़ाब आ गया, मा लहू मिन दाफ़िअ, कोई बचाने वाला नहीं होगा। हजरत उमर के कान में जब ये आयत आई, जानते थे, अरबी जानते थे, वही बैठ गए। अब मालूम है वहां तहज्जुद के वक्त से वो दीवार का टेक लगाकर बैठे, फजर की अजान हो रही है, हजरत उमर की दाढ़ी मुबारक भी आंसुओं से तर है और एक ही बात कह रहे हैं, अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अब फजर की अजान होने लगी, इमामत किसको कराना है? हजरत उमर को। अमीरुल मोमिनीन वही है। और उस जमाने में ऐसा होता था कि अजान होती थी और सारा मजमा, सारा का सारा मजमा फजर की नमाज के लिए जा रहा है, अजान हो रही है और सारा मजमा जा रहा है, लेकिन सबकी नजर पड़ रही है कि हमारे इमाम साहब कौन? हजरत उमर। ये रो रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उमर को जाकर पूछे। सब मस्जिद में सुन्नतें पढ़ रहे हैं या घर से सुन्नतें पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर सब लोग मशवरा करते कि उनको कौन कहेगा, वो तो रोए जा रहे हैं। तो इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला गए और जाकर कहा, अब्बा सब लोग इंतजार कर रहे हैं, फजर का वक्त हो गया है, आपकी सुन्नतें बाकी है, आपको इमामत कराना है। तो हजरत उमर ने अपने बेटे को कहा, बेटा क्या करूं, जब उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, उमर को कौन बचाएगा? इनके बेटे वो इनसे भी नरम दिल थे, अब्बा की गोद में सर रखा, अब्बा आपने तो बहुत काम किए, आपके बेटे पर अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा? मेरे दोस्तों, ये वो लोग थे जो इससे डरा करते थे कि अल्लाह का अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा। मेरे जवानों, आज हम लोग नशा करते हैं ना, नशा करते हैं ना, किसी को बीड़ी की आदत, किसी को सिगरेट की आदत, किसी को तंबाकू की आदत, किसी को गुटखा विमल की आदत, कोई ड्रग्स लेता है, कोई पाउडर खाता है, कोई खांसी के सिरप पीता है। क्या हमको ये डर नहीं? हजरत उमर को तो डर है कि मेरे अल्लाह का अज़ाब आएगा तो मुझे कौन बचाएगा। हम क्या, हमारा ईमान इतना मजबूत हो गया कि हम अल्लाह को भूल गए? क्या करेंगे मेरे प्यारों, अल्लाह को भूल के मौत तो आनी आनी है ना। अरे बोल, आनी के नहीं आनी? कब तक ये जवानी का नशा रहेगा? कब तक ये जवानी का नशा रहेगा? और ये जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, ड्रग्स हो, पाउडर हो, एमडी हो, ये जितनी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं आई एम यंग, मैं जवान हूं, मेरे पास वेस्टर्न स्टाइल है, मेरा चलने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरी बाइक, मैं बहुत होशियार हूं। मेरे प्यारों, जिस दिन एक बीमारी आती है ना, फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कितने लोगों को कैंसर हो गया? वरना पहले हमारा जवान, आपने यहाँ जद्दूपुर में भी देखा होगा, हमारा जवान बाइक पर बैठता है,
اور بالکل جہاں سارا مجمع ہوگا نا وہاں جا کے ٹریفک نہیں ہے لیکن زور سے بائک کا بریک مارے گا. کیوں بائک کا بریک مارے گا؟ سب لوگ دیکھیں اور پھر وہ جیب میں سے نکالے گا. کیا بولتے آپ لوگ؟ ہاں پھر یوں ہاتھ پہ تھوڑا ٹک 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 کرے گا, پھر یوں کھولے گا اور پھر ہاں کر کے ایسا پیے گا جیسے شربت پی رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. نشہ غلط ہے تو غلط ہے, پاؤڈر کھانا غلط ہے تو غلط ہے, ڈرگس لینا غلط ہے تو غلط ہے. ہوتا کیا ہے معنی میں نہیں سدھرتا نہیں ہے, کیوں روز 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 لیتا جاتا ہے. پھر یہ جو منہ ہے نا منہ یہ چھوٹا ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے معنی میں یوں ہاتھ میں لے کے یوں کرے گا, ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر اتنا چھوٹا سا منہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ڈاکٹر کو معلوم ہے بھائی, ڈاکٹر ماہر ہے, چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کینسر ہے, لیکن ڈاکٹر کو بھی تو اپنا بل بنانا ہے. تو یہ کرنا وہ کرنا ایسا کرنا وہ کرنا, یورین ٹیسٹ ہوگا, بلڈ ٹیسٹ ہوگا, پیٹ میں سے پانی نکالا جائے گا, پھر اس کا یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, لیبورٹری میں جائے گا, یہ کرے گا. کرتے کراتے ڈاکٹر اخیر میں کہتا ہے لاسٹ اسٹیج آف کینسر, 2 مہینے بچے ہیں. اور وہ پوری گورنمنٹ نے کہا ماسک نہیں لگانے کا, وہ ماسک لگا کے گھوم رہا ہے کیونکہ یہاں اس کا منہ چھوٹا ہو گیا ہے, آپریشن ہو گیا, جبڑا پھاڑ دیا گیا. میرے پیارو کیا قیامت میں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ مفتی علی ایک بڑا عجیب معاملہ, میں گجرات میں تھا, ایک نے میرے کو آ کر کہا مولانا میرا بھائی 32 سال کا ہے, وہ کھا کھا کے تمباکو کھا کھا کے کینسر ہو گیا, مر گیا. وہ شہید ہوا کہ نہیں؟ یعنی وہ میرے کو فتویٰ پوچھتا کہ مولانا لکھ کے دے دو نا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا, میں میرے خاندان والوں کو بتاؤں. میں نے کہا گٹکا کھا کے مرا, تمباکو کھا کے مرا, آپریشن کرا کے مرا. میں نے کہا سنو میں آج مسئلہ بتاتا ہوں. کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پڑے, کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے, بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا یہ جبڑا خراب ہو گیا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارا ہاتھ اور پاؤں خراب ہو گیا, تو اللہ فرماتے قیامت میں ایک ایک بدن کے ٹکڑے کا جواب دینا پڑے گا. یہ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں 15واں پارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے کانوں کا, تیری آنکھوں کا, تیرے دل کا, بدن کا جو بھی ٹکڑا تو نے گناہوں کی وجہ سے ڈیمیج کر دیا, بولو کل قیامت میں. ہاں لیکن اگر آدمی نے کبھی بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کچھ نہیں اور بیچارے کو کینسر ہو گیا, ہاں فتویٰ دے دو کہ شہید ہو کر دنیا سے جا رہا ہے. لیکن میرے پیارو کیا یہ سب کرنا جائز ہے جو ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ میرے دوستو کینسر والے کو پوچھو کیسا روتا ہے, کیسا روتا ہے, آخری گھڑی میں کیا کیا حالات اس کے اوپر آتے ہیں. میرے دوستو وہ کینسر جب بدن میں پھیلنے لگتا ہے لیکن پھر بھی ہماری طبیعت میں سدھار نہیں آتا نا. ہم نہ تو اپنی ماں کے بنے, ہم صحیح میں اپنی ماں کے بھی نہیں بنے, اپنے ابا کے بھی نہیں بنے, ہم اللہ کے بھی نہیں بنے اور مصطفیٰ کے بھی نہیں بنے. ہم کو صرف اپنی مرضی پیاری ہے میرے پیارو, جس کی وجہ سے آج بربادی اور تباہی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ماں کی کون مانتا ہے؟ ماں کو ماں کون سمجھتا ہے؟ یہ پورا مجمع ہے. اگر یہ اعلان ہو گیا قاری احمد علی کا بیان ہونے والا, یا چلو یہ اعلان ہو جاوے کہ یہاں شادی کا منڈپ لگنے والا, یا اعلان ہو جاوے کہ یہاں پر بہت بڑا فنکشن ہونے والا, یہاں کے ذمہ دار جوانوں کو جمع کریں گے, بھائی کون کون ہمارے ساتھ خدمت کرے گا, کون کون ہمارے والنٹیئر حضرات ہوں گے. بہت اچھا ہے, سارے کے سارے جوان آ جاتے اور آ کر کہتے ہیں آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کرسی لگانا ہمارا کام ہوگا, ٹیبل لگانا ہمارا کام ہوگا, کھانا کھلانا ہمارا کام ہوگا. ارے چاول ہم لے کر آئیں گے, ارے سالن ہم لے کر آئیں گے, ارے منڈپ ہم لگا دیں گے, لائٹ ہم لگا دیں گے. بہت اچھا ہے, مخلوق کی خدمت ہے. لیکن اس میں سے کسی ایک جوان کو پوچھو ماں کا پاؤں دباتا ہے کہ نہیں دباتا؟ ماں کے سر پہ کبھی محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ آپ کو ایک بہت عجیب بات سناؤں, ہو سکتا آپ کے جدو پور میں نہیں ہوئے اور بولو آمین نہیں ہوئے, لیکن ایک بہت مالدار ہمارے گجرات کا میرے کو ملا اور اتنا رونے لگا. میں نے کہا بھائی اللہ کا بندہ روتا کا ہے, کوئی جو ہے وہ بتا دینا. وہ کہتا میں روتا اس لیے ہوں
कि रोज रात को मैं अपने सिटिंग रूम, भाई बड़ा मालदार है कहा, मेरा कमरा है, मैं ईशा की नमाज पढ़ के वहां बैठ के मेरी तस्बीहात पढ़ता हूँ। रोज रात को मेरा बेटा घर में दाखिल होता है, हाथ में मोबाइल होता है और मेरे सिटिंग रूम में चक्कर लगाते हैं, मोबाइल पे इधर जाके बात करता है, उधर से बात करता है, इधर बात करता है, उधर बात करता, फिर अपने कमरे में चला जाता। एक बार भी मुड़ के पूछता नहीं कि अब्बा आपको शुगर है, कोई तकलीफ तो नहीं है? अब्बा आपको प्रेशर है, आपने दवा तो ली कि नहीं ली? अब्बा आपका पाँव तो नहीं दुखता? और फिर मुझे रोकर क्या कहता है, कारी साहब क्या बयान में कहते हो? बयान में कहते हो कि बाप जन्नत का दरवाजा है। मुझे कहता कारी साहब गवा लेना, कयामत में गवा लेना। उसने अपने जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये बाप की बद्दुआ नहीं तो क्या है? पूछो आज बूढ़े बाप को पूछो, कितना बेटा पूछता है? बल्कि बारी लगती है, बारी। कितने भाई हम लोग? 4। कितने भाई? 5। 15 दिन माँ बाप तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, जब हम छोटे थे क्या हमारे माँ बाप ने हमको तकसीम किया कि मेरा बड़ा बेटा वो घर पे रहेगा, मेरा दूसरा बेटा उधर जाके रहेगा, तीसरा बेटा उधर जाके रहेगा? क्या हमारे माँ बाप कोई बंधन है जो एक डाली से लेके दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली? मेरे प्यारो, ये जो हम नशा करते ना, नशा आपको नहीं मालूम, ये नशा बहुत खतरनाक है। बोलो ये नशा बहुत खतरनाक है। आज आपको मैं एक वाकया सुनाने जा रहा हूं, आपकी अकल हैरान हो जाएगी। मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली बोलो या हदीस के इमाम बोलो, हजरत फजल बिन अयाज, बोलो क्या नाम? आप सिर्फ फजल याद रखो, क्या नाम? हजरत फजल। वो जब हदीस का सबक पढ़ाते थे ना, घाटे बांटता हुआ, वो जमाना ऐसा नहीं होता कि भाई मदरसे के बच्चे 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, नहीं, वहां मदरसा ऐसा होता था, खुला मैदान होता था जिसमें बच्चे भी है, बड़े भी है, बूढ़े भी है, सब बैठे हैं। और जब हजरत फजल आते थे, सारे बच्चे इस्तेकबाल के लिए खड़े होते थे। आपके सामने ऐसा टेबल रखा होता था, उस पर हदीस की किताब होती थी, आप पढ़ाना शुरू करते थे। तो उस जमाने में जो भी तरीका पढ़ाने का होता पढ़ाते थे। एक सामने स्टूडेंट बैठता था, सामने एक स्टूडेंट, सुनना, बहुत होशियार, बहुत चालाक। और आपको मालूम है जो ब्राइट स्टूडेंट हो, जिसका दिमाग अच्छा हो, तो पढ़ाने वाले की तवज्जो उसकी तरफ, बोलो बोलो, ज्यादा होती है। तो और हजरत फजल देखते थे, वो जो बोलते वो सब लिखता है। और कभी कभी चेक करते थे, तो चेक करते थे, देखते थे इतना अच्छा लिखता है, इतना अच्छा। यानी हजरत फजल कहते कि मुझे मेरे शागिर्दों में, मेरे स्टूडेंट में, मुझे इसके बारे में यकीन था कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। कहते कि 1 महीना गुजरा, वो पढ़ने नहीं आया। कितना महीना? अब ब्राइट स्टूडेंट हो, वो 2 दिन नहीं आवे तो उस्ताद परेशान, पढ़ाने वाला परेशान, टीचर और प्रोफेसर परेशान कि मेरा इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं आता। लेकिन वो चूंकि मजमा इतना रहता था, हजरत फजल समझे कहीं सफर पे गया होगा, इधर गया होगा, उधर गया होगा। सुनो, बराबर सुनना। हजरत फजल कहते एक दिन आने के साथ ही मैंने पूछ लिया कि भाई वो कहाँ है, वो मेरा स्टूडेंट कहाँ है जो सारी बातों को लिखता था, बाय हार्ट करता था? तो किसी ने कहा वो तो घर में बीमार है, आखिरी सांस ले रहा है, घर में बीमार है। और बोलो बोलो, हजरत फजल को इतना रहम आया, सब स्टूडेंट को कहा चलो ना हम मिलने जावे, चलो ना मिलने जावे, आज सबक नहीं होगा, आज उनको मिलने जाएंगे। बहुत मेहनत करता था वो मेरा बच्चा, और बहुत होशियार था। जब गए ना तो देखा सही में वो आखिरी सांस ले रहा है। और आपको मालूम है जो आखिरी सांस लेता हो तो उसके सामने सूरह यासीन पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि सूरह यासीन कुरान की रूह है। बोलो सूरह यासीन कुरान की रूह है। और इस वक्त हमला बॉडी पर नहीं हो रहा है, मौत के वक्त हमला किसके ऊपर होता है? रूह पर होता है। तो रूह को रूह के साथ आसानी करने के लिए मरने वाले के पास क्या पढ़ना चाहिए? तो हजरत फजल ने देखा कि आखिरी सांस लेता, अपने सारे स्टूडेंट को कहा चलो चलो यासीन पढ़ो, यासीन पढ़ना शुरू करो। अब सब बच्चों ने यासीन की आवाज गूंजी, यासीन पढ़ने की आवाज गूंजी। मालूम है वो जो बच्चा था ना, जवान लड़का, अपने उस्ताद को कहता है मत कहो इनको यासीन पढ़ने, मत कहो, मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा, मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा। तो ये समझ गए उस्ताद के आखिरी वक्त है, आदमी कुछ भी बोलता है समझ में नहीं आता। तो उस्ताद ने कहा भाई सब लोग यासीन पढ़ना बंद करो, बल्कि क्या करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। क्योंकि हदीस में आता है लक़ीनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मरने के करीब हो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह उसके सामने पढ़ो। मालूम है जब सबने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज गूंजी,
تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے اپنے استاد کو, میرے استاد حضرت فضل, میرے استاد مت پڑھو کام نہیں آئے گا. کہا بیٹا ایسا کیوں کہتا, کام نہیں آئے گا. کیوں ایسا کیوں کہتا کام نہیں آئے گا؟ کہا 2-4 گھنٹے پہلے مجھے پتا چلا اللہ نے میرے ایمان کو چھین لیا ہے, اللہ نے میرے ایمان کو بس اتنا کہا اور آنکھیں بند ہو گئی. حضرت فضل اتنے حیران ہو گئے, کرے تو کیا کرے بھائی, ہے تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, ہمارا بچہ ہے. چلو کفن بھی ہوا, دفن بھی ہوا, لیکن حضرت فضل اپنے گھر گئے, سبق نہیں پڑھایا اور روتے رہے کہ وہ بچے کا ایمان کیوں اللہ نے چھین لیا. اس نے صاف کہا کہ یاسین پڑھنے سے کام نہیں ہوگا, لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا. حضرت فضل کہتے اسی حالت میں رات کو میں سویا تو میں نے میرے اسی اسٹوڈنٹ کو دیکھا, قبر میں چاروں طرف سے آگ چل رہی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ سب کیا ہے, تو اتنا اچھا پڑھنے والا, تو اتنا اچھا پڑھانے والا, تو اتنا اچھا سننے والا, اتنا اچھا یاد کرنے والا, تجھے کیا ہوا؟ کہا میرے استاد 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا. حضرت فضل کہتے میرے اللہ کی قسم, میں نے پوچھا کون سے 2 گناہ؟ تو کہا میں لوگوں سے جلن بہت کرتا تھا, جیلسی, لوگوں سے جلن. اور نمبر 2 کہا کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا, یہ 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے موت سے پہلے میرے ایمان کو چھین لیا اور میری قبر کو عذاب کا گڑھا بنا دیا. میرے پیاروں, میں پوچھنا چاہتا ہوں جدو پور والوں, کیا ہمارے اندر جلن نہیں ہے؟ صحیح بولو نا, ہمارے اندر جلن, جیلسی. آج اگر کسی کا گھر بن رہا ہے, بھائی گھر بنا رہا ہے, بنانے دو نا, اس کا گھر بن رہا ہے, ارے اس کے گھر میں کلر ہو رہا ہے, ارے اس کے گھر میں فرسٹ فلور, پہلے گراؤنڈ فلور تھا ابھی فرسٹ فلور بن گیا, یا اس کے گھر میں پہلے 3 کمرے تھے ابھی 4 کمرے بن گئے. وہ گھر بنا رہا ہے, رات کو ہم کو نیند نہیں آتی. اب باہر نکل کر کہاں سے لایا ہوگا پیسہ, کہاں سے پیسہ, کیوں تیرے پاس مانگنے آیا تھا, تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا؟ وہ دیکھو قبر میں اللہ پوچھے گا اس نے گھر کیسے بنایا, اپنی فکر کرنے کا کیا, اس کی فکر کرنے کا. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ جلن جو ہمارے دل میں ہے نا. اور نمبر 2 نشے کی عادت. میرے پیاروں معلوم ہے جو نشہ کرتا ہے نا, نشہ جب وہ جہنم میں جائے گا, اللہ حفاظت فرمائے, بولو آمین, بولو آمین, کیونکہ نشہ بہت خطرناک ہے. اللہ نے فرمایا نشہ ناپاک ہے, ساتھ میں بولیں گے نشہ ناپاک ہے. پھر اللہ فرماتے نشہ شیطان کا کام ہے. بولو کس کا کام ہے؟ پھر اللہ فرماتے نشہ یہ دل میں لوگوں کا حسد, کینہ اور عداوت پیدا کرتا ہے. یہ لوگوں سے محبت نہیں پیدا کرتا. نشے کی نحوست ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کی دشمنی, کینہ, انتقام, ریونج یہ ہوتا. اور اللہ نے کیا فرمایا, نشہ یہ تمہیں اللہ کا نام بھی نہیں لینے دے گا, قرآن بھی نہیں پڑھنے دے گا. اور آخر میں اللہ نے کہا جب نشے کی عادت ہوگی نا, میں تمہیں نماز سے بھی محروم کر دوں گا. یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتائی جو نشے کی, کہ نشہ ناپاک ہے, شیطان کا کام ہے. نشے کی وجہ سے ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے, انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, لوگوں کو مارنے دھاڑنے کا, فساد مچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی نشے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سے محروم ہوتا ہے اور اللہ نماز سے بھی محروم کر دیتا. یہ میں نہیں کہتا, یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. کس میں لکھا ہوا؟ پارہ نمبر 7, ساتھ میں بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا, میرے ساتھ میں پڑھنا جن کو یاد ہو, اللہ نے 2 آیتوں میں نشے کو بتایا کہ نشہ کتنا گندا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ایک بات بتاتا ہوں, اس کے بعد میرے کو یقین ہے کوئی نشہ نہیں کرے گا. بولو نہیں کرے گا انشاءاللہ. اور جیسے دارو کا نشہ ہے نا, ڈرگس کا نشہ ہے نا, ہاں یہ گٹکا جو کھاتے اس کا نشہ ہے نا, اسی طرح موبائل بھی ایک نشہ ہے. بولو موبائل بھی ایک, اس کے بغیر آپ دیکھو کسی کو پتا چلا بھائی میرا موبائل گم ہو گیا, آپ دیکھو کیا کرے گا, یوں دیکھے گا, ارے میرے موبائل میں رنگ کر, ارے تو میرا موبائل تو دیکھتا ہے. ایسا پریشان ہوگا جیسے اٹیک آ رہا ہے اس کو. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
اور فجر کی نماز گئی. کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا جھٹکا لگا ہم کو؟ اس نے میرے دوستوں ایک حدیث پاک سنا تو اللہ حفاظت کرے، بولو آمین. لیکن نشے والا جب جہنم میں جائے گا اور جہنم کی آگ جب اس کو تپائے گی تپائے گی تپائے گی تپائے گی تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ کہے گا اللہ جہنم کی آگ نے میرے کو بہت تپایا، پانی دے دینا اللہ، اللہ پانی دے دینا اللہ، اللہ پانی دے دینا اللہ. اوپر جو جہنمی ہوں گے ان کے بدن سے جو خون نکلتا ہوگا، پیپ نکلتا ہوگا، پیشاب نکلتا ہوگا، وہ اللہ اس کے منہ میں ڈالیں گے. پانی چاہیے نا، پانی چاہیے. لے اوپر والے جہنمی کے بدن کا خون نکلا، پیپ نکلا، ارے اس کے بدن میں سے پیشاب نکلا بھی تو کہے گا اللہ میں نے پانی مانگا، یہ تو بہت گندی چیز ہے. اللہ کہیں گے آج وہ پلاؤں گا جو تجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو وہ پیتا تھا جو مجھے پسند نہیں تھا. اس لیے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، دو چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے ہیں. ان میں سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتا دی، وہ کیا ہے؟ کون آج سے تیار ہو رہا ہے روزانہ یہ پورا جدو پورا تیار ہو جاوے ماشاءاللہ. دیکھو یہ دو چیز اگر ہمارے پاس ہوگی نا سب گندی عادتیں ختم، سب گندی عادتیں ختم. کوئی کہتا ہے نا ارے مولانا کو کیا معلوم ہے ہم کو نشے کی عادت ہو گئی، اب نشہ تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا ہے میرے کو موبائل کی عادت ہو گئی، اب موبائل تھوڑی چھوٹے گا. کوئی کہتا ہے کہ میرے کو پینے کی عادت ہو گئی، وہ پینا تھوڑی چھوٹے گا. نہیں میرے پیاروں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا دو چیز کو تیرے ہاتھ میں رکھ لے، دنیا بھی تیری ہوگی آخرت بھی تیری ہوگی. جس میں سب سے پہلے کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ قرآن. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ قرآن. بہت ٹھنڈے ہو گئے آپ لوگ. بند کر دوں بیان؟ کون سی چیز پہلی بولو؟ میں ہر جگہ پر آج ایک ہی اعلان کرتا ہوں، قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ. آج پورا جدو پور ماں بہنیں بیٹیاں آپ سب ارادہ کریں. میں آپ سے زیادہ وقت نہیں مانگتا، آدھا گھنٹہ. 24 گھنٹے میں 23.5 گھنٹے آپ کے، آدھا گھنٹہ آپ سے مانگتا ہوں. کون کون تیار ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اچھا ہمارے کچھ بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں مولانا بول کر گئے، اب کہاں وہ ہم نے بچپن میں نہیں پڑھا، جوانی میں نہیں پڑھا، اب مولانا بول کر گئے کہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا. سنو حضرت علی کو پوچھا گیا قرآن سیکھنے کی مدت کب ہے، شروع کب ہوتی ہے، ختم کب ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا من المہدی الی اللحدی. قرآن کریم کے سیکھنے کی مدت شروع ہوتی ہے ماں کے گود سے اور ختم ہوتی ہے قبر کے گود میں. اور میرے کو معلوم ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. یہاں جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو اگر بولو آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھنا، آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم. ارے بولو آدھے گھنٹے میں 2 پارے ختم، 2.5 پارے ختم، سورہ بقرہ مکمل. اور اگر کسی عام آدمی کو بولو بھائی آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا، وہ بیچارہ مشکل سے دھیرے دھیرے سا یا کولو السفہاء کرتے 1.5 پیج 2 پیج تو سوچے گا کہ یہ مولانا تو 2 پارے ختم کر کے چلے گئے نا، میرے 2 پیج بھی ختم نہیں ہوئے. نہ میرے دوستو قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی کو معلوم تھا میرا ایسا امتی بھی آئے گا جو بعد میں قرآن پڑھنا شروع کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ فلہ اجران. ہمارے نبی نے اس زمانے میں فرمایا میرا امتی ایسا آئے گا جو قرآن پڑھے گا، اٹک اٹک کے پڑھے گا، رک رک کے پڑھے گا، اٹک اٹک کے پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے اس کو ڈبل ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور اٹکنے کی جو تکلیف ہوگی اس کا بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اس لیے میرے پیاروں آپ کو میں نے پورا معاملہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو کتنا وقت میں آپ سے مانگ رہا ہوں؟ آدھا گھنٹہ. اور یہ نشے سے توبہ کرو گے نا، آج کی رات توبہ کرو. نہیں میرے پیاروں مت کرو نشہ، مت کرو. اپنی بیوی کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے ماں باپ کو دیکھو. ہماری ذمہ داری ہے یہ نشہ کر کے آوارہ گردی کر کے کچھ دن کا مزہ ہے، پھر زندگی کی سزا ہے، دنیا کی بھی سزا ہے، آخرت کی بھی سزا ہے. اس لیے میرے پیاروں آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ چھوڑنے کا کیسا، وہی میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ پہلا کام یہ اپنے گھر میں شروع کر دو. آدھا گھنٹہ اپنی بیوی بچے سب کو بولو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں پڑھنا آتا نا، ارے مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جاؤ نا، مسجد کے امام صاحب کو بڑے پیار سے کہو نا میں روزانہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میرے کو 5 سے 8 منٹ آپ تھوڑا سا قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھا دینا. وہ 2-4 آیتیں پڑھا دے، آپ گھر جا کے اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو. آدھا گھنٹہ قرآن کو دے دو میرے دوستو، دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی. کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ قال
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन, हमारे नबी ने फरमाया था दो चीजें छोड़कर जाता हूं, अगर दोनों चीजों को थाम लोगे आबाद होंगे, जन्नती होंगे, दुनिया भी तुम्हारी आखिरत भी तुम्हारी। और अगर ये दो चीज को नहीं थामोगे दुनिया में भी जलील हो जाओगे, आखिरत में भी जहन्नम होगी। तो दो चीजों में नंबर एक क्या है? कुरान। नंबर दो सुन्नत नबीकुम, हमारे नबी ने फरमाया मेरे तरीके पर आ जाओ। अरे बोलो मेरे तरीके पर। सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बहुत धीरे धीरे बोलते हो। कोई नबी नहीं। आप लोगों को कोई टेंशन है तो मेरे को बोल दो। नहीं नहीं नहीं, कोई घर का टेंशन वेंशन तो नहीं? सुबह तक फुर्सत। अभी मुफ्ती अनीस साहब को तो जब मैंने देखा इतनी अच्छी शेर शायरी करते, मैंने कहा यहाँ तो बीवी से बहुत मोहब्बत होगी। है आपको मोहब्बत है बीवी से? सब ये कब से बीवी से हाँ 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 करे जा रहा है, खाने में समझता नहीं क्या खाता है, और फिर मुझे कहता है मेरे को शुगर हो गया। तो मैंने कहा तू खाने पे तो कंट्रोल कर भाई। वो मालूम है ना, एक मरतबा एक बीवी ने हाँ अपने हस्बैंड को पूछा आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, जवाब दो। अरे आप लोग जवाब दो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपकी बीवी पूछ रही है आप मुझसे कितना प्यार करते हो, क्या जवाब दोगे? बहुत ही बोलना, यही जवाब सबको देना पड़ेगा वरना खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो एक बीवी ने अपने शोहर को पूछा आप मुझसे कितना प्यार करते हो? अब वो बेचारा बहुत काम में होगा तो अपनी बीवी को कहा जा तू किचन में जा चाय वाय बना, बाकी मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। बीवी समझ गई ये ढोंग करता है, फिर आए मैं जद्दूपुर की हूँ, पक्का जवाब चाहिए, कितना प्यार करते हो मेरे को सही सही बताओ। उसने कहा अल्लाह की बंदी बहुत बहुत प्यार करता, आई लव यू जा। वो समझ गई कि ये ढोंग ही कर रहा है। फिर तीसरी मरतबा और थोड़े जोश में आई और अगर कहने लगे नहीं मेरे को सच्चा सच्चा बताना पड़ेगा, हमको 12 साल शादी को हो गए, आप मेरे से कितना प्यार करते हो, एकदम सच्ची बात बताओ। उसने कहा बहुत प्यार करता, लैला मजनू का जैसा प्यार था ना वैसे तेरा और मेरा प्यार है, मैं मजनू और तू। ये बहुत लंबी छोड़ता है। बोले सच सच बता कितना प्यार करते हो। अभी इसका जद्दूपुर वाले का दिमाग गया कि बार बार कोई भी पूछे तो दिमाग जाएगा। कहा तू बार बार पूछते कितना प्यार करते हो, मैंने कहा ना बहुत प्यार करता हूँ। तो कहा लेकिन मुझे बताओ कितना प्यार करते हो। कहा इतना करता इतना करता इतना करता इतना करता कि जी चाहता तेरे जैसे एक और लेके आ जाओ दूसरी। अब जिंदगी पर पूछेगी नहीं कि आप कितना प्यार करते हो। देखो कितना अच्छा मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि नहीं बताया। अब हंसना आया थोड़ा, ऐसा लगा मैं इंसानों में बात कर रहा हूँ। थोड़ा माइक की आवाज बढ़ा दो बेटा, अभी बहुत प्यारी बात पर आ रहा हूँ। नंबर एक हम क्या करेंगे बोलो, आवाज नहीं आ रही है। नंबर एक क्या करेंगे, रोजाना कितना पढ़ेंगे। और नंबर दो हमारे नबी ने क्या फरमाया, मेरा तरीका तुम्हारे पास होगा। ये दो चीज़ों की मैं अब नबी का तरीका बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं खुलकर बता दूँ, पूरा मजमा बोल दे हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। नहीं आवाज से बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे आका से बढ़कर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।